اور یقین کیجیے مجھے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر اس دن پچھلے ہفتے میں ان کو دیکھ رہا تھا، وہ کانفرنس میں آئے ہوئے تھے، ورک شاپ تھی صحافیوں کے لیے، بار کونسل نے کروائی تھی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، اس میں وہ آئے ہوئے تھے، میں ان کو سن بھی رہا تھا اور ان کو بہت غور سے دیکھ بھی رہا تھا. جہاں مجھے ان پر افسوس ہے، مجھے ان پر ترس بھی آ رہا تھا کہ یہ انہوں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا. انور ظہیر جمالی کے دور سے وہ لڑنا شروع ہوئے، ساتھی ججز ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے رہے، فیض آباد دھرنا واقعہ، ایسے نوٹ لکھتے تھے، آسما جہانگیر کانفرنس میں تقریریں، یہ وہ کیا اورا بنایا تھا قاضی صاحب نے اپنا. کیا لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کس قد کاٹ کا جج آ رہا ہے یار، یہ بس اللہ کرے ایک وقت چیف جسٹس بن جائے. اور انہوں نے چیف جسٹس بن کے 3 ماہ میں اپنے آپ کو عرش سے فرش پر لا پھینکا، اپنے آپ کو زیرو کر لیا. اتنا بڑا بلنڈر انہوں نے کر دیا کہ اب وہ جو مرضی کرتے رہیں. یہ ان کے 9 ماہ جو باقی رہ گئے ہیں نا، اس میں وہ آسمان سے تارے توڑ کے لے آئے، تب بھی ان کی کوئی اب لیگسی نہیں ہے. لوگ یہی یاد رکھیں گے کہ قاضی صاحب آپ نے ایک الیکشن چرانے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کی. جو کام 9 مئی کے بعد سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ٹینکوں، بندوقوں، اپنی ایجنسیوں، ملٹری کورٹس کے ٹرائل اور ٹاؤٹ نگران حکومتیں بنا کے کر رہی ہے ایک الیکشن چرانے کے لیے، انہوں نے اتنے وسائل لگائے، آپ نے اپنے ایک قلم سے اس کام کو ڈلیور کر دیا. لوگ یہ یاد رکھیں گے. پی ٹی آئی بلے کے نشان کے بغیر اگر الیکشن میں جاتی ہے تو لوگ یہی یاد رکھیں گے قاضی صاحب کے بارے میں. اور مجھے یہ بھی امید تھی کہ ہو سکتا ہے اس ڈیٹیل ججمنٹ میں اور کوئی نہیں تو وہ کم از کم اتنا ہی ایک پیرا لکھ دیں گے کہ بھائی پی ٹی آئی کے امیدوار بے شک اب بینگن پر، حکے پر، چارپائی پر، باجے پر، لالٹین پر بے شک انتخاب لڑ رہے ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہی کہلائیں گے. اور اگر الیکشن جیتنے کے بعد کوئی سیاسی جماعت ان کو توڑنے کی کوشش کرے گی، اپنی جماعت میں شامل کرنے کی کوشش کرے گی آزاد امیدوار کہہ کر، تو یہ ہارس ٹریڈنگ شمار ہوگی اور اس پر ہارس ٹریڈنگ کی شک کا اطلاق ہوگا. کم از کم اس حد تک کی پی ٹی آئی کا حق محفوظ بنا دیتے، لیکن وہ بھی نہیں، کچھ پلے ہی نہیں ہے. اب جو مرضی فیصلے آپ لکھیں، وہ فیصلے بھی اتنے بوگس محسوس ہو رہے ہیں آپ کا، کیا اس میں بچا. اور دیکھیے